آج सबक की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुश हैं कि आज की इबादत में आप सब हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। मेरे साथ आप सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम हरगिज़ इस लायक ना थे, फिर भी तू हमें बार बार मौके अता फरमाता है कि हम आज़ादी के साथ तेरे हुजूर आ सकते हैं। यीशु नासरी इस बरकत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद, आज की इबादत में शुरू से लेकर हमारी बहुत मदद और रहनुमाई करना। जो कुछ भी हम तेरे हुजूर में ठहराएं उसको ऐ खुदावंद जी तू कबूल ठहराना। और ऐ खुदावंद जी जितने भी लोग कलाम सुने आज में बरकत पाएँ। और ऐ खुदावंद जी सबको आखिर नाम नाम बरकत अता फरमाना। हमारी इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक बहुत मदद हिफाजत करना। सब कुछ मांग लेते हैं, पा लेते हैं यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम से, आमीन। आए मेरे साथ खुदा के जिंदा कलाम को खोलें। अब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत से 3 आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी की बाबत बुज़ुर्गों के हक़ में अच्छी गवाही दी गई। ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नज़र आता है ज़ाहरी चीज़ों से बना हो। आमीन। आज हम गीत गाएंगे, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई, जीवन की ज्योत सदा तुझ ही से रोशन हुई। भटके हुए बंदे को मुक्ति तुझसे मिली, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस रब्बुल फ़ाज़मीन, आसमान के खालिक व मालिक, हमारे सच्चे ज़िंदा खुदा, जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक हो। प्यारे बाप, तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें दिया। प्यारे बाप, हम इस काबिल नहीं, लेकिन तेरी नहायत शफ़क़त है। प्यारे बाप, तू गुनाहगारों को भी प्यार करता है। प्यारे बाप, तो हम जैसे गुनाहगारों को मौका देता है कि हम तौबा करें और नजात हासिल करें।
प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं तो हम सबके गुनाहों को माफ़ कर, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ ख़ास तौर पे बीमारों के लिए जो हमारी कम्युनिटी में हैं, जहाँ कहीं भी हैं। प्यारे बाप तो उनको मुकम्मल शिफा दे। प्यारे बाप तो अपना पाक शिफा वाला हाथ बढ़ा और उन्हें शिफा दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती रही मुसाफिरों के लिए, उनके सफ़र को मुबारक कर। और प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ खादमों के लिए जहाँ कहीं भी तेरा प्रचार करते हैं। प्यारे बाप तुम उनके साथ हो, तो उनकी ज़रूरियात को पूरा कर। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं मसीह कलीसिया के लिए। प्यारे बाप तो उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर। प्यारे बाप जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं तो उनके साथ हो। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं। प्यारे बाप जितने इस कोरोना जैसी बीमारी में मुब्तला हैं, प्यारे बाप उन सब पर रहम कर दे। प्यारे बाप उनकी ज़िंदगियों को बदल दे। प्यारे बाप तो उन पर रहम कर दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ टीनेज बच्चों के लिए। प्यारे बाप तो उनकी ज़िंदगियों को बदल दे। प्यारे बाप उन्हें राह रास्ते पर ला, उन्हें अपनी राह पर चलना सिखा। प्यारे बाप तो शफीक बाप है। प्यारे बाप तो मेहरबान बाप है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। प्यारे बाप तो ना हर मुमकिन को मुमकिन कर सकता है। प्यारे बाप तो उन पर रहम कर दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करती हूँ एक बार फिर हम सब के लिए। प्यारे बाप तो हम सब के साथ हो। तेरे आगे मिन्नत करते हैं जितने अजीज़ पाकिस्तान, लंदन और इंडिया में हैं। प्यारे बाप एक एक ख़ानदान को बड़ी कसरत से बरकत दे। प्यारे बाप जिनके नाम हम लेना भूल गए हैं, प्यारे बाप तो उनको भी वही बरकत दे जो आज हमें देना चाहता है। प्यारे बाप तेरा नाम लेने से शिफा मिलती है, तेरा नाम लेने से कुव्वत मिलती है। प्यारे बाप तुझे छूने से कुव्वत मिलती है। प्यारे बाप तू रहम कर दे। प्यारे बाप तेरे आगे आज के खादम के लिए दुआ करती हूँ। प्यारे बाप जो भी कलाम पेश करे वो हम सब के लिए वैसे बरकत हो। प्यारे बाप तो हम सब के साथ हो। एक बार फिर मिन्नत करती हूँ तुम्हारी छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। मांगते हैं प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में हमने पढ़ा है, बस आए भाइयों, मैं आपके सामने खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से आज का विर्द जो है एक बार फिर पढ़ता हूँ। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। क्या आपके साथ कोई ऐसा तजर्बा हुआ है जो बहुत ही अनोखी बात आपको बताई गई हो और आप उससे इतने हैरान हुए हो कि आप वो यकीन ही ना कर सके हों कि यह नहीं हो सकता? आपके ज़हन में फ़ौरन ख्याल आएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। कलाम मुक़द्दस में से एक मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश करूँगा और हम देखते हैं कि वहाँ भी ईमान का इम्तहान होता है। खुदावंद के बंदे को जब कोई ऐसी खबर दी जाती है तो वो यकीन करने से कासिर है। वो सोचता है कि ऐसा मुमकिन नहीं। अगर आपके पास कलाम मुक़द्दस है तो मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पैदाइश की किताब, उसका 45वां बाब, पैदाइश की किताब और उसका 45वां बाब 25वीं से आयत से लेकर हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आपके सामने पेश करूंगा और उससे हम देखेंगे कि ईमान करना जो है या ईमान रखना जो है वो कितना दुश्वार है।
ہر شخص ایمان شاید نہ رکھ سکے، لیکن ایمان ہماری زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ایمان مسیحی اعتقاد کا اہم جز ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا وہ خداوند کے لائق نہیں ہے۔ کیا ہمارا ایمان کامل ہے؟ کیا ہم ایمان رکھتے ہیں؟ ہم حوالے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے پیدائش اس کا 45واں باب، آیات میں پڑھوں گا 25ویں آیت سے 28ویں آیت تک۔ اور وہ مصر سے روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچے اور اس سے کہا، یوسف اب تک جیتا ہے اور وہی سارے ملک مصر کا حاکم ہے۔ اور یعقوب کا دل دھک سے رہ گیا کیونکہ اس نے ان کا یقین نہ کیا۔ تب انہوں نے اسے وہ سب باتیں جو یوسف نے ان سے کہیں تھی بتائیں، اور جب ان کے باپ یعقوب نے وہ گاڑیاں دیکھ لیں جو یوسف نے اس کے لانے کو بھیجی تھیں، تب اس کی جان میں جان آئی۔ عزیزو، یہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے خداوند کے کلام میں سے، جس کا نام لے کر اکثر ہم دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا۔ اور یہاں یعقوب کا ایمان جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا ثابت ہے۔ اس کے بیٹوں نے اسے دھوکہ دیا اور شاید اسی سبب سے اس کا ان پر اعتماد نہیں تھا۔ جب مصر سے واپس غذا لے کر اس کے بیٹے واپس آئے اور انہوں نے یعقوب کو سارا ماجرا سنایا اور یہ بتایا کہ تیرا بیٹا یوسف اب تک زندہ ہے، نہ جانے کتنے سال گزر چکے تھے جب اس کو بتایا گیا تھا کہ تیرے بیٹے کو کسی جنگلی جانور نے کھا لیا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد اسے بتایا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا اب تک زندہ ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس کا دل دھک سا رہ گیا، وہ حیران رہ گیا۔ وہ اس حد تک حیران تھا کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا بیٹا اب بھی زندہ ہے۔ اور پھر یعقوب کے بیٹوں نے اسے سب کچھ جو بھی یوسف نے اشیاء بھیجی تھیں، گاڑیاں بھیجی تھیں، وہ سب کچھ دکھایا کہ دیکھ، یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بھیجا ہے، اور یہ گاڑیاں بھیجی ہیں کہ تجھے ہم واپس وہاں لے کے جائیں۔ اور جب یعقوب نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو یقین ہوا کہ یقیناً میرا بیٹا جیتا ہے۔ یقین کرنا اندیکھی چیزوں پر، جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، اس پر یقین رکھنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایمان کی ہوئی چیزوں پر اعتماد کرنا وہی ایمان ہے۔ جس چیز کی ہم امید کرتے ہیں اس کا جب ہم یقین کر لیتے ہیں تو وہ ایمان میں بدل جاتی ہے۔ کلام مقدس میں ایک اور واقعہ کی طرف میں آپ کی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مسیح یسوع جب زندہ ہوئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے ملنے کا وعدہ کیا،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد جو ہیں وہ سب اکٹھے ہیں ایک جگہ پر، لیکن توما رسول جو ہے وہ ان میں شامل نہیں ہے۔ مسیح یسوع ان شاگردوں سے ملے اور ان سے بات چیت کی، اور ان لوگ شاگردوں نے تسلی پائی، لیکن توما رسول جو تھے وہ اس وقت موجود نہیں تھے۔ جب توما رسول نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں تو یقین نہیں کر سکتا، میں مسیح یسوع کے زندہ ہونے کا یقین نہیں کر سکتا۔ کلام مقدس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، یوحنا کے صحیفے میں اس کا 20واں باب ہے۔ یوحنا کے صحیفے میں ہم کہانی پڑھتے ہیں، یہ 20 باب میں یہاں لکھا ہے 24ویں آیت میں، مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما جسے توام کہتے ہیں یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کی سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ پھر آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ ساتھ اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ خداوند یسوع اسے یقین دلانا چاہتے تھے کہ یقیناً میں ہی، جس طرح میں نے وعدہ کیا تھا، جس طرح میں نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا، میں ہی زندہ ہو کر تمہارے درمیان حاضر ہوں۔ اور پھر توما نے جواب میں اس سے کہا آئے میرے خداوند، آئے میرے خداوند، یعنی وہ پہچان گیا کہ یسوع مسیح ہے۔ اب جس بات کی طرف توجہ ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، یسوع نے اس سے کہا تو نے مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے۔ یسوع نے اس سے کہا تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ عزیزو، کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم ان اندیکھی چیزوں کا یقین کر سکتے ہیں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم اس آسمانی چیزوں کو مشابہ کر سکیں۔ ہم ذکر پڑھتے ہیں کلام مقدس میں بہت سی باتوں کا جن کا ہمیں وعدہ دیا گیا ہے۔ کیا ہمارا ایمان توما کی طرح ہے کہ جب تک ہم مسیح کو دیکھ نہ لیں ہم یقین نہیں کریں گے؟ یا ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم سن کر یقین کر لیں؟ خداوند نے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑی واز میں بہت ساری مبارکبادیاں ہمیں پیش کیں، اور ان کے ساتھ تمام کے ساتھ اجر بیان کیا گیا۔ متی اس کا 5واں باب، اور اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے پہاڑی واز پر
جو مبارکبادیاں پیش کیں ان کے ساتھ اجر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ لیکن عزیزو، اس بار جب خداوند تم رسول کو کہہ رہے ہیں کہ مبارک وہ شخص ہے جو اندیکھے یقین کر لیتا ہے، تو اس کے ساتھ کوئی اجر بیان نہیں کیا گیا۔ ایسی کوئی چیز نہیں بتائی گئی کہ اگر ہم اندیکھے ایمان کے ساتھ یقین کر لیتے ہیں تو ہمیں یہ اجر مل جائے گا۔ خداوند ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر جو کلام میں بیان کی گئی ہیں ان پر ہم مکمل ایمان رکھیں، مکمل یقین رکھیں کہ وہ واقعہ ہی ہوں گی، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے پس سننا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ رومیو 15واں باب اور اس کی 17ویں آیت ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خداوند کو شخصی طور پر نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے زندہ کلام میں ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمیں اس کلام کا یقین کرنا ہے۔ ہمیں اس کلام کے وسیلے سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ مسیح یسوع کی موت، اس کا دفن ہونا، اس کا زندہ کیا جانا، اور پھر اس نے جو ہمیں وعدہ دیا ہے کہ وہ دوبارہ آئے گا، ان سب باتوں کا ہمیں یقین کرنا ہے۔ ان سب باتوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ خداوند یقیناً ہمیں ایک دن لینے کے لیے آئے گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ عبرانیوں اس کا 10واں باب اور اس کی 38ویں آیت، راست باز جو ہے وہ ایمان سے زندہ رہتا ہے۔ ہم اپنے ایمان میں روز بروز ترقی کریں، اندیکھے چیزوں پر اعتقاد رکھیں جن کا خداوند نے ہمیں وعدہ دیا ہے۔ کاش خداوند ہم سب کی مدد کرے تاکہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط ہوتے جائیں، اپنے ایمان میں ترقی کرتے جائیں، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل خدا کے کلام پر ہے اور خداوند یسوع پر ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ دعا کریں۔ قدوس 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 خداوند خدا، تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے، تیری نعمتوں برکتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور خداوند محنت کرتے ہیں جو آج ہم نے تیرے کلام میں سے سیکھا ہے وہ ہمارے ذہن نشین کر، تاکہ خداوند ہم اسے عملی جامہ پہنا سکیں۔ خداوند ہم کمزور ہیں، ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اور خداوند چاہتے ہیں کہ تو ہماری ہر طریقے سے رہنمائی کرے اور ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، تاکہ ہم جس طرح تیرے کلام میں لکھا ہے ہم ہمیشہ ایمان رکھ کر ہمیشہ کی زندگی پا سکیں، اور خداوند ہمارا ایمان ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی طرح ایمان ہو کہ ہم ان ایمانداروں کی فہرست میں شامل ہو سکیں، اور ہم
ایمان کے وسیلے سے قائم رہ سکیں۔ یہ سب کچھ تیرے بیٹے کے پاک جلالی نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ یاد رکھیے خداوند آپ سے پیار کرتا ہے اور آپ کو چاہتا ہے، وہ بلاتا ہے۔ تھینک یو۔